بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وسیدنا وحبیبنا وامامنا وقائدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین ولا عدوان الا علی الظالمین وبعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہم 7ویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس پارے میں 2 سورہ مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلی سورہ مبارکہ المائدہ اس کا آخری حصہ ہے، اور دوسری سورۃ الانعام ہے جس کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس پارے کا آغاز بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے کیا ان لوگوں کے ذکر سے جنہیں اللہ نے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائی ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے یقیناً اس کا دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر نرم پڑ جاتا ہے۔ پھر رب کائنات نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کیا، اس لیے کہ مشرکین مکہ کی یہ صورتحال تھی کہ حلال و حرام کے سلسلے میں وہ اپنی مرضی کے مالک تھے۔ میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فضول قسم کے سوالات کرنے سے منع فرمایا، اور یاد رکھیے جو ایمان والے ہیں ان کی خوبی کیا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہ مشرکین مکہ کا سلسلہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جن چیزوں کو وہ حلال سمجھتے ہیں شریعت انہیں حلال قرار دے، اور جن چیزوں کو وہ حرام سمجھتے ہیں شریعت انہیں حرام قرار دے۔ آج کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا علماء کرام سے سوال کریں گے، جواب دے دیا، آگے سے پھر درمیان سے سوال نکال لیا، اس کا جواب دیا، پھر سوال نکال لیا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کسی نہ کسی طریقے سے جو جواب میرے ذہن میں ہے وہ آپ دے دیں، جس چیز کو میں حلال سمجھتا ہوں آپ اسے حلال قرار دے دیں، جس کو میں حرام سمجھتا ہوں اسے حرام قرار دے دیں۔ تو رب کائنات نے 87ویں اور 88ویں آیت مبارکہ میں اس بات کی شدت کے ساتھ نفی کی، یہاں تک کہ آگے انشاءاللہ سورہ تحریم آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے قسم کا کفارہ بیان کیا، قسم کی اقسام بیان کی ہیں۔ قسمیں 3 قسم کی ہیں، جھوٹی قسم، سچی قسم اور فضول قسم۔ اگر قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ والا کھانا جو اپنے گھر میں کھاتا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا 1 غلام آزاد کرے۔ اور اگر یہ تینوں شکلیں موجود نہیں ہیں تو 3 روزے رکھنا ہوں گے جن میں تسلسل ضروری نہیں۔ البتہ کوئی آدمی اگر عادی ہو فضول قسم اٹھانے کا تو اس پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شراب کی حرمت سمیت تمام منشیات کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ کس لیے کہ اسلامی معاشرہ انسانی تاریخ کا پاکیزہ ترین معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں ایسی گندگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ کی 90ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، اور اس کے بعد سمجھایا کہ یہ حرام کیوں ہے، کہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے اخلاق کو برباد کرنا چاہتا ہے، تمہاری معاشرتی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر رب کائنات نے 95ویں آیت مبارکہ میں حلال و حرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خشکی کے جانور کا شکار احرام کی حالت میں حرام قرار دیا، لیکن سمندری جانور حلال ہے۔ پھر اسی طریقے سے آیت 100 ہے جس میں رب کائنات نے انسانی زندگی کا ایک بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے
اور وہ یہ کہ برائی اگر زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کی خباثت ختم ہو گئی ہے، اکثریت کی یہاں نفی ہے۔ پھر مشرکین مکہ کے کچھ جرائم رب کائنات نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام یہ جانور تھے۔ بحیرہ وہ جانور تھا جس کا دودھ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج بھی ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں، بھائی جس کا موبائل بج رہا ہے بند کر دو اللہ کے بندے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے بھائیوں کو، مسجد کے آدابی کی سمجھ نہیں ہوئی، ضرور کہا جائے تو سمجھ آئے گی۔ بحیرہ وہ جانور ہے جس طرح آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا دن دودھ میں پانی ملا کر فروخت کریں گے، لیکن دربار پر خالص دودھ چڑھایا جائے گا، یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے۔ صائبہ وہ جانور ہے کہ جسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کے اوپر کوئی چیز لادی نہیں جاتی تھی، یہ پیر صاحب کی گائے ہے۔ اور وسیلہ وہ اونٹنی تھی جو مسلسل 2 دفعہ مادہ بچے کو جنم دیتی، تو اس اونٹنی کو مقدس سمجھ کر اسے بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور حام دراصل وہ نر اونٹ ہوتا تھا جسے ذاتی استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا۔ تو اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو وہی سلسلہ آج ہمارے درمیان بھی موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی 130 اور 134 آیت مبارکہ میں ایک بڑی حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے باؤ اجداد غلط ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے۔ دین کے معاملے میں آباء و اجداد والا سلسلہ کوئی نہیں، دین دلیل کا نام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کی ایک نقشہ کشی فرمائی ہے 116ویں آیت مبارکہ میں سورۃ المائدہ کے اختتام پر، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لو، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، لیکن اس چیز کو اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں پوچھیں گے؟ صرف اور صرف مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس ہستی کو میں نے معجزے کے تحت بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ میرے سامنے جواب دہ ہے، باقیوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام کے آخری دور سے گزر رہے تھے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مکہ کی 13 سالہ دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کو متنبہ کیا گیا، مشرکین مکہ کے خلاف ان کے جرائم کی حتمی فہرست جو ہے وہ رب کائنات نے بیان کر دی۔ پھر شرک کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے زیادہ تر تذکرہ مشرکین مکہ کا ہی کیا ہے، سابقہ امتوں کا تذکرہ بہت کم کیا ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی پیدا کی۔ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے۔ کیوں؟ یہ پچھلے سبق میں بات گزر چکی ہے کہ حق ایک ہوتا ہے، باطل کئی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے توحید کی اقسام ہمارے سامنے رکھی ہیں، اور ترتیب پر دیکھتے جائیے گا کہ جب تم پر عذاب آئے تو کس کو پکارو گے؟ سورۃ الانعام 40ویں آیت مبارکہ۔ اور اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا سرپرست ہے؟ 14ویں آیت مبارکہ۔ کیا اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک ہے؟ 71ویں آیت مبارکہ۔ اور کیا اللہ کا کوئی شریک بنانا جائز ہے؟ 100 اور 102 آیت مبارکہ۔ غیب کا علم، کلی غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، 59ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات سے زیادہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا اور اللہ سے بہتر حساب کو نہیں لے سکتا، 62ویں آیت مبارکہ۔ جہاں تک
مشرکین مکہ کے جرائم کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے وہ فرشتہ ہمارے سامنے رکھی، اور وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جتنے لوگ ہلاک کر دیے گئے، کیا ان کے پاس اقتدار نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی؟ کسی پر طوفانی بارش آ گئی اور کسی پر کوئی عذاب آ گیا۔ پھر چونکہ یہ ظالم اس قرآن کو جادو کہتے تھے تو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے اس بات کی نفی کی۔ پھر یہ مکہ والے کہتے تھے، جس طرح آج شوکدہ بازی کو لوگ کرامت سمجھتے ہیں، تو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، چونکہ ان کے آگے پیچھے فرشتے نہیں چلتے، پروٹوکول دور ہے نا، پروٹوکول کا ہر دور میں ایسا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو کہنے لگے ہم اس کو نبی کیسے مان سکتے ہیں، اس کے آگے پیچھے تو فرشتے کوئی نہیں۔ پھر یہ ظالم انبیاء علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتے تھے، آخرت کا انکار بھی کرتے تھے۔ رب کائنات نے 27ویں آیت مبارکہ میں ان ظالموں کا انجام بیان فرمایا۔ پھر رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر آپ کو جو ڈلایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی تسلی اور تشفی کا سامان ہے۔ وہ جی انہوں دے پیچھے تے 2.5 رو نے۔ اکثریت کبھی بھی شریعت کا مزاج نہیں رہا، نہ ہی شریعت نے اس کو معیار قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رب کائنات نے یہ بھی سمجھا دیا کہ جب لوگ رب کائنات کا بتایا ہوا راستہ بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور عذاب کی شکلیں کیا ہیں۔ رب کائنات اوپر سے بھی عذاب بھیج سکتے ہیں، پاؤں کے نیچے سے بھیج سکتے ہیں، گروہوں کو آپس میں لڑا بھی سکتے ہیں، تازہ ترین صورتحال۔ اور پھر اللہ رب العزت اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے بھی لوگوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے تذکرہ فرمایا ہے اس ہستی مقدسہ کا جن کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن میں ہے، اور وہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے والد کو عقلی طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مٹی، پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بت، آٹے کے بنے ہوئے بت، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک عملی طریقے سے دعوت دی۔ دعوت کیسے دی؟ قرآن کہتا ہے شام پڑی تو ایک ستارہ طلوع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ رب نہیں ہے، لیکن ویسے ہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا شاید یہ میرا رب ہو۔ جب ڈوب گیا تو کیا فرمایا؟ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند طلوع ہوا، کہا ہو سکتا ہے یہ رب ہو۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ سورج بڑا تھا، گرمی تھی، اس کی حرارت تھی، کہا شاید یہ رب ہو۔ جب ڈوب گیا تو کہا جو ڈوبنے والے ہوتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہوا کرتے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور 18 انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ اگر یہ شرک کرتے تو میں ان کے بھی سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیتا۔ تو سوال یہ ہے نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ میری اور آپ کی تربیت اور اصلاح کے لیے۔ پھر مشرکین مکہ کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جنات جو ہیں وہ اللہ کے شریک ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس کی نفی فرما دی۔ پھر 102 آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تنہا معبود ہونے کا ایک ثبوت پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 108ویں آیت مبارکہ میں ایک بڑی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ مشرکین مکہ کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کو گالی نہ دو۔ صحابہ نے کہا جی کوئی شخص اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو، وہ جواب میں تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ تم نے اپنے باپ کو گالی دی۔ اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں یہاں بتا دوں 7ویں پارے کے موٹے موٹے مضامین جو ہیں وہ کیا ہیں۔ حق پرست عیسائی جو تھے قرآن کو سن کر رو پڑتے تھے، ایمان لے آتے تھے۔ پاکیزہ اور حلال چیزیں انہیں حرام کرنا گناہ ہے۔ اور پھر قسم کے احکامات، شراب، جوا، بت پرستی اور یہ فال نکلوانا، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ شکار کے احکامات بیان فرمائے، حالت احرام میں شکار کرنے کے احکامات کیا ہیں، کعبہ محترم ہے اور اس مہینے کون کون سے احترام والے ہیں، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، بتوں اور درباروں پر جانوروں کا چڑھاوا چڑھانا حرام ہے، شریعت اور کافروں کی دلیل میں بڑا فرق ہوتا ہے، وصیت کے احکام بیان فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان سے ان کے ذریعے مطالبہ کیا گیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا مکالمہ کریں گے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے مضامین تھے جو اللہ رب العزت نے اس بارے میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات کو